أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات ہی سے لو لگاؤ اے مسلمانوں. خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں. عزت و احترام کے مستحق قابل قدر صدر مجلس جناب مولانا شہاب الدین صاحب مدنی و دیگر علماء نظام، ائمہ کرام، بزرگان دین، پیاروں اور محبتوں کے مستحق نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے تو میں ان ذمہ دار حضرات کا اللہ کے حمد کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بندہ ناچیز کو دعوت دیا اور اس قابل فخر اور مبارک موقع کی مناسبت سے یہاں مجھے آنے کی توفیق ملی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، مجھے وقت بہت کم ملا ہے، اس لیے میں تمہید کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم لوگ یہاں جو جمع ہوئے ہیں ابھی مسجد کی ابتدا کے موقع سے، اور دوسرا مقصد استقبال رمضان کے موقع سے. استقبال رمضان ابھی یہ علماء کرام آ کر کے جگا رہے ہیں، لیکن ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن 9 دن 10 دن پہلے نہیں، آج سے 2 مہینہ پہلے سے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جگانا شروع کر دیا کرتے تھے. لیکن ہم لوگ ہیں بے بس، ایمان سے بہت دور، قرآن کریم سے بہت دور، حدیث سے بہت دور، تو مجبوراً ان علماء کرام کو آ کر کے آپ حضرات کو 10 دن پہلے جگانا پڑ رہا ہے. ورنہ آپ نے سنا ہوگا، علماء کرام نے منبر محراب سے بیان کیا ہوگا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. جب رجب کا ہی مہینہ شروع ہوتا، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت پیدا کرنا، اور ہمیں کسی طریقے سے ہماری زندگی کو دراز کر کے لمبی کر کے ہمیں رمضان تک پہنچا. یعنی رمضان کے آنے میں بھی 2 مہینہ باقی ہے، لیکن ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ذوق اتنا بڑھ رہا ہے، سوچ لیں کب ہم رمضان کے مہینے میں پہنچ جائیں. اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے، یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں ملا ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، کسی بھی امتی کو ہدیہ میں، گفٹ میں، انعام میں یہ رمضان مبارک کا مہینہ نہیں ملا. اگر ملا تو صرف ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فضیلت میں ہمیں اور آپ کو ملا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس استقبال رمضان کے موقع سے کیا کیا بیان کیا جائے، کتنا بیان کیا جائے، اگر اس کی فضیلت ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ہم یہ دعا کیا کریں گے کہ اللہ زندگی بھر 11 مہینے نہ ہو بلکہ 12 کے 12 مہینے رمضان ہی رہے، تاکہ ہم اس کے اندر برکات سے، فیوز سے، گنجینا سے، تمام چیزوں سے ہم لوگ استفادہ حاصل کر سکیں. میرے محترم دوستوں، یہ جو استقبال رمضان کے موقع سے پروگرام رکھا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ حضرات کو بلا لیا گیا، چند باتیں کہیں سنی گئی اور کھانا پینا کھائے اپنے دامن جھاڑ کر کے گھر چلے گئے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ رمضان کے مقصد کو پہچانے، رمضان کی اصلیت کو پہچانے. رمضان ہے کیا چیز، رمضان میں ہمیں کیا کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے. خود ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان
جاؤ. یا طالب الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. اور جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہے، غلط غلط فلمیں دیکھ رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، بیماری پہ بیماری کر رہے ہیں، زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا باغی الشر، اے شر کے باغی اقصر، اب تو توبہ کر لو. اللہ تمہیں جھوٹ دے رہا ہے، اللہ تمہیں چھوڑ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں ایک بار بھی پکڑ کر لے اور تمہیں زمین کے اندر دوستو. یہ رمضان کا مہینہ اتنا برکت والا مہینہ ہے، اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اس کے لیے ہم اور آپ اس سے پہلے ہی تیار رہیں اور رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ہمارا زیادہ تر وقت عبادات میں، نفل میں، تلاوت میں، ان تمام چیزوں میں گزاریں. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ جب رمضان آیا کرے تو 4 کام کیا کرو. کتنے کام؟ چار کام کیا کرو. کتنے کام؟ 4 کام. نمبر 1 استغفار کی کثرت کیا کرو، کیونکہ 11 مہینے ہم گناہوں سے لت پت ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. خوب استغفار کریں، خوب استغفار کریں تاکہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں. اور اس کے بعد کیا کریں؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی خوب کثرت کریں، خوب پڑھیں. اور تیسرا کام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو مانگے اور جہنم سے پناہ چاہے. اور چوتھا کام اور سب سے اصل کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی خوب تلاوت کرے، خوب تلاوت کرے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے خوب عبادت کرے اور خوب قرآن کریم کی تلاوت کرے. اس کے لیے رمضان کا انتظار نہ کریں، رمضان سے پہلے ہی پہلے اس کی تیاری کریں. کیوں کہ رمضان میں بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں رہے گی تو کہاں پڑھ پائیں گے. 8-9 دن ہے، ان 8-9 دنوں کے اندر مشق کر لیجیے، خوب قرآن پڑھیے، خوب قرآن پڑھیے تاکہ رمضان کے مہینے کے آنے تک آپ کو قرآن کریم کی پڑھنے کی عادت پڑ جائے. اسی کو میں نے ابھی شاعر کے انداز میں کہا تھا کلام اللہ کو دل میں بساؤ. اے مسلمانوں اب دنیا کو چھوڑو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خدا کی ذات ہی سے لو لگاؤ. اے مسلمانوں دنیا میں ہم کب تک بھٹکتے پھریں گے، کب تک دنیا کرتے رہیں گے. اب تو توبہ کر لیں، اب تو باز آ جائیں. جو کیا سو کیا، پکی سچی توبہ کریں اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں. ایک بات یاد رہنی چاہیے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی جتنا گناہ ہے کر لیں گے، خوب گناہ کریں گے. رمضان کا مہینہ آئے گا، افطاری کے وقت دعا کریں گے، تہجد پڑھیں گے، سحری کے وقت دعا کریں گے، رمضان میں دعا کریں گے، شب قدر میں دعا کریں گے، ہماری سب گناہ معاف ہو جائے گی. ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام بیٹھے ہوئے صاف طور پہ اعلان فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اے انسانوں اپنے ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ جو چھپے ہوئے رہتے اس کو بھی چھوڑ دو. اور اگر نہیں چھوڑو گے تم توبہ کا انتظار کرو گے، معافی کا انتظار کرو گے. یاد رکھو ان الذین یکسبون الاسم سیجزون. جو شخص گناہ کو کمائے گا اس کو ضرور بھی ضرور بدلہ لے گا. میں نے آج جمعے میں بھی اعلان کرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی سی نیکی پر مغفرت کر دے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک گنہگار عورت نے کتے کو پانی پلایا، وہ جنت میں چلی گئی. تو اسی لیے ہم سوچے کہ بھائی نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، تراویح نہ پڑھیں، نیک کام نہ کریں، ہم کتے کو پانی پلاتے رہیں، کتوں کو روٹی کھلاتے رہیں. نہیں معاملہ میرے محترم بزرگوں دوستو، معاملہ ایسا نہیں ہے. ایک قانون ہوتا ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ گناہوں سے بچو، نیکی کرو. دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو کامیابی کے طریقے کو اختیار کرتا ہے. سنیے گا، دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو کامیابی کے طریقے کو اختیار کرتا ہے. کوئی کامیابی کا طریقہ اختیار نہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کامیاب ہو جائے، الا ماشاء اللہ اللہ کسی کو کر دے. تو
گناہ معاف ہو جائیں گے. کبھی تنہائی میں, کبھی جلوت میں, خلوت میں, اکیلے میں اللہ کے سامنے روئے, گڑگڑا ہے, آنسو ہے, تب چل کر کے اللہ معاف کرے. دنیا میں چند قدر کمانے کے خاطر ہم لوگ اگر پتہ اڑا بہت چلے جاتے ہیں, لیکن دین کا کام کمانے کے لیے اتنی بڑی بستی ہے, دیکھیے اب بھی آج مسجد خالی ہے. جتنی بڑی آبادی ہے یہاں تو آج بیٹھنے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے. مسجد کا افتتاح استقبال رمضان کے موضوع سے پڑے گا, لیکن صرف برآمدہ خالی, ادھر خالی, ادھر خالی, جتنے ہیں باہر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے محترم دوستوں, یہ استقبال رمضان کے موضوع پر یہی بات کو ختم کر دینا کامیابی نہیں ہے. کامیابی اس وقت ہوگی کہ جن لوگوں نے کوشش کر کے, جدوجہد کر کے یہ مسجد بنائی ہے, اس مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ. کہاں خوشی بھائی, کہاں سیاحتی بھائی, کریں گے انشاءاللہ. ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے, تب ہوگی کامیابی. ورنہ مسجد بنا دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے. مسجد کو ڈھیر سارے بنانے والے لوگ ہیں, ڈھیر ساری مسجدیں پڑی ہوئی ہیں, اور امت محمدیہ کے لیے تو ساری دنیا کی زمین ہی کو مسجد بنا دیا گیا. تو مسجد بنانا کمال نہیں ہے, اس کو آباد کرنا کمال کی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح قبرستان ویران ہے اسی طرح ہمارے قبرستان کو دیکھ کر اس مسجد کو ویران مت کرنا. قبرستان تو ویران جگہ ہے ہی ہے, لیکن مسجد کو آباد کرنا کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ رمضان کا مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے, مواصلات کا مہینہ ہے. اس میں ہم غریبوں کو دیکھ بھال کریں, مسجد مدرسے والے چندہ لینے کے لیے آئے تو دل کھول کر کے مدد کریں, کیونکہ ایک کا بدلہ 70 ملتا ہے. ایک کا بدلہ 70 ملتا ہے. 1 روپے دیں گے کم سے کم آپ کو 70 روپے کا بدلہ ملے گا. دوستوں, یہ ایک سیزن ہے, اس سیزن کو آنے سے پہلے تیاری کر لیجیے. اگر وہ شخص سیزن سے پہلے تیاری نہیں کرتا ہے وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا ہے. آپ حضرات کسان لوگ ہیں, ابھی آپ لگے کہ جب سیزن تھا کھیت تیار کیے, کھاد نہیں مل رہا تھا, بیج صحیح طریقے سے نہیں مل رہا تھا, نہ جانے کہاں سے کس طریقے سے پریشان ہو کر کے آپ نے مکئی کی کھیتی لگائی, تو بتائیے اس کو بیچیں گے تو گٹی روپے, لاکھوں روپے کس کا ہاتھ آئے گا؟ اسی کا ہاتھ آئے گا جنہوں نے محنت کی تھی, جدوجہد کیا تھا, کوشش کیا تھا. میں نے ایک گھر مکئی نہیں لگایا, میرے پاس تو پیسے آئیں گے نہیں ملے گا, کسی سے مانگیں گے پھر بھی نہیں ملے گا. اسی طرح آخرت میں جتنی آپ تیاری کریں گے, جتنے آپ جدوجہد کریں گے, کوشش کریں گے, اتنا ہی آپ کو ملے گا, ورنہ کوئی چیز ملنے والی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا ہر ایک لمحہ, ہر ایک آنکھ, ہر ایک گھڑی, مہینے کو پورے دن کے 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ کو ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو تبدیل عطا فرمائے. ایک بات معلوم ہونا چاہیے, ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص رمضان کے مہینے میں گناہوں سے پرہیز کر لیتا ہے, روزہ رکھتا ہے, سوتا ہے, تو وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. 9 سال میں عبادت کرے, روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. تو یہ لیکن اسی وقت ہوگا تو اس کو صحیح طریقے سے کرے. جب ہم چھوٹا سا شادی بیاہ کرتے ہیں, عقیقہ کا فنکشن کرتے ہیں, تو 1 مہینہ پہلے سے دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں, اسٹیج پہ لاتے ہیں, نہ جانے کیا کرتے ہیں, کتنے چیزوں کی فکر کرتے ہیں. تو رمضان کو اس سے زیادہ بڑھ کر کے شادی بیاہ کبھی نہیں کر سکتے, عقیقہ کبھی نہیں کر سکتے, لیکن رمضان اگر ایک بار چلے گیا تو 11 مہینے کے کھال نہیں آئے گا. تو اس لیے اس کی زیادہ فکر کریں, جدوجہد کریں. کیا کریں؟ افطاری کے وقت کیا دعا پڑھیں, افطاری کے بعد کیا دعا پڑھیں, سحری کے وقت کیا دعا پڑھیں, تہجد میں کیا پڑھیں, یہ علماء کرام سے پوچھیں, انشاءاللہ یہ بتائیں گے. اگر اس پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا نا انشاءاللہ. اور ایک ہم لوگ غلطی کرتے ہیں, حدیث میں ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. میں نے کئی مرتبہ ادھر افطار کے پروگرام میں شریک ہوا تو وہاں دیکھا کہ جب افطار سے پہلے خوب دعائیں کرتے ہاتھ اٹھا کر کے, گھر بھی دیکھ رہے ہیں, ملاتے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں, لیکن جو ہی آزان ہوئی سب دعا بھول جاتے ہیں, کھانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. سوچتے پکوڑے, سبزی, پیپسی, ٹھنڈا جتنا ہو سب کو اپنے اندر کتنا جلدی. ہمارے شیخ الحدیث اللہ کو پیارے ہوئے سید پالنپوری نمبر اللہ وہ فرمایا کرتے تھے, افطار کا وقت وہ نہیں جس وقت آپ
وعلى رزقك أقدر. یہ بھی دعا اور آپ سے بھی جو دعا کھاتے بھی رہیے اور دعا بھی مانگتے رہیے. ایسا کھانے میں مستمت ہوئیے کہ دعا کرنا ہی بھول جائیے. تو دعا کے اصل مقصد کو اصل وقت کو یاد رکھیے.